اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو. قرآن کو نہ سنو، قرآن سننے سے روکتے ہیں، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، اعتراض کرو، ڈسٹربنس کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں، اپنے پاؤں کے نیچے لتاڑیں. کیونکہ انسان جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، تو پھر انسان ٹھڈے اور ٹھوکرے لگاتا ہے اور چیز کو پاؤں کی تلے رونتا ہے. وہاں اس کمپنی کے بارے میں جن دوستوں نے انسان کو گمراہ کیا، جنوں انسانوں میں سے، انسان کہے گا اے رب ذرا وہ ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. ملائکہ ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ مسجدوں سے، اور مسجد کیا اللہ کا گھر جہاں اللہ کی یاد ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ وہاں میخے کا مطلب یہ ہے جیسے کیل ہے نا، ٹھوک دیا تو وہ ہلتا نہیں، وہاں جمے ہوئے، یعنی نیکی کے جگہ پر جمے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہوں، وہاں نظر نہ آئے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آپ ان کو مس کرتے ہیں. تو بالکل فرشتے بھی اپنے دوستوں کو مس کرتے ہیں اور وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں. بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، وہاں آ کے تسلی دیتے ہیں. کسی کام میں مصروف ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں کام میں. اور فرمایا مسجد کے ہم نشین میں 3 باتیں ہوتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی 3 خوبیاں ڈھونڈی اپنے اندر. فائدہ پہنچانے والا بھائی، بھائی سے مراد بردر اینڈ سسٹر ان اسلام، فائدہ پہنچانے والا. کہ آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے ہر وقت کہ آپ کس کو کیسے فائدہ پہنچائیں. اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے ان کے کام ہوتے ہیں، مصروف ہیں 7 days a week، پھر بھی وہ نیکی کے ہر کام میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے. بات یہ کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے اور ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور دروازہ کھول دیتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں. ان کی زندگی میں نو نہیں ہوتا کہ اچھا مجھے نہیں یہ کام کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کو لوگوں سے کام ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں سے کام ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول کر دیتے ہیں، کام نہیں آتے. کچھ لوگوں سے کام ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے بس ان کو کہہ دیا نا اب یہ ہو جانا ہے کام. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو منہ پہ کہہ دیتے کر دیں گے لیکن کبھی بھی نہیں کرتے، وہ کہہ کے بھول جاتے ہیں، حالانکہ وہ بات ان پہ اب امانت ہوتی ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے. بس سمپلی کہتے وہ بھول گئے. اگر نیت ہوتی کبھی نہ بھولتے. تو کن لوگوں کی مدد فرشتے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. اللہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. دوسری چیز حکمت کی بات. مسجد کے ہم نشین میں حکمت کی باتیں ہوتی، ان کی باتوں میں وزڈم ہوتا ہے. لغو باتیں نہیں کرتے، فضول ادھر ادھر کی فالتو بات کرتے تو فائدے کی، پتے کی، کام کی. اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خود کیسا بولتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں تو اس بات میں آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اور تیسرے وہ رحمت جس کا وہ انتظار کرتا ہے، یعنی ہوپ فل لوگ. مایوسی نہیں ہوتی ان میں، نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہوتی، کوئی چیز ان کو مشکل نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا، ہو جائے گا، اس میں کیا مشکل ہے. یعنی ان کے دل بڑے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہوتے ہیں فرشتے، وہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے ان کے دل میں نیک خیال ڈال رہے ہوتے ہیں، پریشان نہ ہو، یہ کام مشکل نہیں ہے. وہ ان کے دل میں وزڈم کی باتیں القاء کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شیطان وسوسے سے القاء کرتا ہے نا، تو فرشتے اچھی باتیں القاء کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے اندر ایک روشنی آ جاتی ہے، ان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ نظر آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے اس نیکی کے کام میں جم کے رہنا ہے.
اور خصوصاً جہاں اللہ کی یاد ہوتی. مسجد ایک سمبل بھی ہے نا. عورتیں تو مسجد میں نہیں ہوتی. اگر عورتیں کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے دن رات, تو ان کے لیے وہی جگہ یہ بن جاتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. دنیا میں بھی ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں, کیونکہ وہ مشکلات میں بھی پر امید ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, اور وہ انہیں جنت کی بھی خوشخبری دیتے ہیں. دنیا میں تو انسان کو پریشانی ضرور ہوتی کہ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا, لیکن موت کے وقت جب وہ ان کے سامنے آئیں گے ان کی جان لینے کے لیے, تو انہیں ساتھ ہی جنت کی خوشخبری, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی, وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, موت کے وقت, قبر میں, حشر کے میدان میں, ہر جگہ ساتھ ساتھ. آپ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ اکیلے کہیں گھومتے پھرے بھٹکتے بھٹکتے رستے تلاش کریں کہاں جانا ہے, کہاں کون سا کام کرنا ہے, اور ایک یہ کہ آپ کو کوئی اچھا گائیڈ مل جائے اور وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے یہ کام یہاں سے ہوگا, یہ یہاں سے کتنے کم وقت میں کتنا کچھ ہو جاتا ہے. تو ان کا حشر کا دن, حشر کا میدان اور آخرت کے مرحلے بھی آسانی سے پار ہو جائیں گے. ان کو وہاں بھی ہیلپرز مل جائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا. دنیا میں تو کئی خواہشات ہوتی ہیں نا, انسان کی پوری نہیں ہوتی, اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے, نزلا من غفور الرحیم, جو غفور الرحیم ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کو جنت میں جب بچے کی خواہش ہوگی تو اس کی خواہش کے مطابق صرف ایک گھڑی میں, ایک لمحے میں فوراً حمل, ولادت اور اس بچے کا بڑا ہونا سب کچھ ہو جائے گا. کسی بھی تکلیف سے گزرے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. کیونکہ بچے بھی ایک نعمت ہے نا, انسان کے غم بلا دیتے ہیں اور انسان کو خوش کر دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بھی کوئی منہ بسورنے والا اور بد مزاج انسان ہو, اگر بچہ اس کے پاس لایا جائے تو وہ بھی مسکرا پڑتا ہے, یا بچے اس کو مسکرا دیتے ہیں. اور بچے کی طلب بھی ایک بالکل جانون طلب ہے, لیکن بعض اوقات انسان دنیا میں دعائیں مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے. انسان پریشان ہوتا ہے کہ میری دعا سنی کیوں نہیں جاتی, لیکن تسلی رکھنی چاہیے, سب سنا جا رہا ہے, سب محفوظ ہو رہا ہے, اور وہاں بہترین شکل میں لوٹایا جائے گا. اور اسی طرح کوئی بھی چیز جس کی انسان تمنا کرے گا فوراً حاضر کر دی جائے گی. دنیا میں آپ بہترین سے بہترین ریسٹورانٹ میں چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیں, انتہائی سہولتوں کے ملک میں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا. اچھے سے اچھے اسٹور میں چلے جائیں کچھ لینے کے لیے, تو کہتے ہیں جی اسٹاک ختم ہو گیا, کب آئے گا نہیں پتا. اللہ کے ہاں کوئی اسٹاک ختم نہیں ہوگا. مایوسی تو ہے ہی نہیں, جو چاہو گے ملے گا, جس چیز کی تمنا کرو گے وہ سامنے آ جائے گی, اور یہ سب کچھ اس طرح ملے گا جیسے کسی مہمان کو ملتا ہے. کیونکہ مہمان کوئی قیمت تو نہیں دیتا. جس کی آپ مہمانی کرتے ہیں, جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے یا آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو کھانے کے پیسے دیتے ہیں, کسی فیسلٹی کے استعمال کرنے کے. آپ دنیا میں رواج چل پڑا پیئنگ گیسٹ, بھی گیسٹ نہ کہو اس کو, جو وہ پے ہی کر رہا ہے تو گیسٹ کہاں کا رہا. لیکن بہرحال تو دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ملتا, مگر آخرت میں سب کچھ مل جائے گا انسان کو جس کی وہ تمنا کرے گا. لیکن یہ ملے گا کیسے, یہ سب کچھ پائے گا کیسے انسان؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ بہترین عمل کیا ہے جو کوئی کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا, لوگوں کو اللہ سے جوڑا اور نیک عمل کیا, خود بھی اچھے کام کیے اور کہا میں مسلمان ہوں. اس کو اپنا انٹروڈکشن ایز اے مسلم کراتے ہوئے کوئی ہے کسی قسم کا کوئی ریلکٹنس اور ہیزیٹنس نہیں. آئی ایم اے مسلم, کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں یہ کرتا ہوں. کوئی پوچھتا نا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو, ویسا کیوں کر رہے ہو, تو وہ کہتا ہے چونکہ میں مسلم.
اننی من المسلمین، انڈیڈ آئی ایم فرام امنگس مسلمس. اسلام اس کی آئیڈینٹی ہوتی. یہ وہ کام ہے جو انسان کو اللہ کا مہمان بناتا ہے. دعویٰ کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف. اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا. اور پھر صرف لوگوں کو ہی نہیں بلانا، خود بھی اچھے کام کرنا اور فرقہ واریت سے پرہیز کرنا. اپنا انٹروڈکشن مسلم کے طور پہ کرانا اور مسلمان بن کے رہنا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کو اس نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو. کوئی برا کر جائے تو اس کے ساتھ اچھا کرو، کوئی زیادتی کر جائے تو معاف کر دو. کوئی تمہارے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ دعویٰ کے کام میں سکسیسفل ہو تو پھر تمہیں اس طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اور یہی بہترین ہے. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی، دشمن بنا ہوا تھا تمہارا، اور تمہارے تعلقات انتہائی خراب تھے، وہ دلی دوست بن گیا، بیسٹ فرینڈ شپ ہو گئی. سوچے کس کس کے ساتھ عداوت ہے ہم کو، یہ کس کو ہم سے عداوت ہے. ضرور کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس سے ہم چڑھتے ہیں یا وہ ہم کو چڑھاتا ہے، یا ہم کہتے ہیں بس یہ تو ہمارے لیے ایک آزمائشی بن گیا. لیکن یقین کریں کہ اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں، ایک بھی زندگی میں ایسا شخص نہیں رہے گا. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے اخلاق احسن طریقے سے اس کے دور کر دو. مثلا آپ سے کوئی تقاضا کرتا ہے کسی کام کا اور آپ نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، پھر وہ آپ کو تانے دیتا ہے کہ تم نے میرا یہ کام نہیں کیا. پھر کسی وقت دوبارہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں وہ کام تو آپ کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے اچھا اس نے پہلے تو مجھے یہ کہا تھا اب کیوں. یا یہ کہ آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں اور وہ آپ کے کام نہیں کرتا، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کا کام خوشی سے کر دیتے ہیں. آپ وہ بدلہ لینے والی اور انتقامی نفسیات سے کام نہیں لیتے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں. کیونکہ ضرورت مند تو ہر شخص ہے، اور ضرورت کسی ایک کی ایک وقت میں نہیں ہوتی، بار بار ہوتی. جن لوگوں کے ساتھ بھی انسان مل جل کے رہتا ہے ان سے اس کو ضرورت پڑتی رہتی. لیکن ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے واسطہ تعلق بھی رہتا ہے. کبھی کسی سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں اور وہ دل پر بوجھ ہوں تو اس کو بوجھ نہ بننے دیں. دنیا میں بوجھ سے آزاد ہو کر جئیں، ہر طرح کے بوجھ اتار دیا کریں. اللہ کے حق میں کوئی قصور ہو گیا معافی مانگ لے، کتنا آج ہم نے توبہ کا پڑھا. اسی طرح بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی یا بندوں نے تمہیں کچھ کہہ دیا، سخت بات کر دی، کوئی بےہودہ رویہ اختیار کر لیا، تو جواب میں تم اپنی طرف سے اچھے انداز میں پیش آؤ، اخلاق کی مار دو. ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب تک ایسے شخص کو سنا نہ چکے، کچھ کہہ نہ چکے، ہمیں نیند نہیں آتی. پھر جب کہہ چکتے ہیں، پھر دوسرے کو جھکا چکتے ہیں، پھر ہم خوش ہو جاتے، پھر ہم ٹھیک ہو جاتے، پھر ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دوسرے کو دبا چکے ہیں. آپ ویسے نہیں معاف کر سکتے، درگزر نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہی پریشان رہتے. تو بہرحال جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سکسیسفل داعی ہو، اس کو اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ان آیات کے اوپر ایک لیکچر ہے اللہ میرا رب، اس میں کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل بتائے، کیونکہ بہت خوبصورت آیات ہیں، اتنے کم وقت میں حق نہیں ادا ہو سکتا. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں، یعنی جو یہ کر پاتے ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں، بہت خوش قسمت کہ جن کے پاس یہ دل ہو کہ دوسروں کو معاف کر سکیں. جو آپ کے کام نہ آئے آپ اس کے کام آئے، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، بد اخلاقی کے جواب میں حسن اخلاق سے کام لیں، محروم کرنے والے کو دیں، ناراض ہونے والے کو منا لیں،
جو آپ پہ طنز کرے آپ اس سے بھلے مانس لوگوں کی طرح بات کریں، کیونکہ لوگ بھی مختلف طرح سے اذیتیں پہنچاتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی اس پر قابو پا جائے اپنی اس عادت پر کہ مجھے لوگوں کے ریموٹ کنٹرول میں نہیں آنا. یہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ ایک بٹن پریس کرتے ہیں اور آپ کی وہ نازک حصہ کوئی وہاں سے چھڑ جاتا ہے، وہاں گر پڑتے ہیں، کبھی دوسرا کر دیتے ہیں تو آپ وہاں رو پڑتے ہیں، تیسرا کر دیتے ہیں تو آپ کہیں اور چیخنے چلانے لگتے ہیں. جیسے وہ آپ ایک چینل بدلتے ہیں نا، ہر چینل کے بدلنے پر ایک، تو کچھ چینل ایسے تھے جس میں کچھ نہیں ہوتا تو کیسی بھیانک آواز آتی تھی ٹیلی ویژن سے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بھی ریئیکشن اسی طرح ہوتے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے تھے کبھی کچھ، اور ہم نے اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہوا، لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. تو اس کو اپنے ہاتھ میں کر لیں کہ لوگوں کے منفی رویے سے ہمیں اتنا اوور سینسیٹیو نہیں ہونا کہ ہم بھی منفی رویہ اختیار کریں. اگر یہ اس عادت میں کامیابی ہو جاتی ہے تو آپ سمجھے کہ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہے. پھر آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ شیطان. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، کیا کہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ دیکھو دوسرا شخص تمہارے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا ہے، آخر کب تک یہ صبر کرو گے، ایک دن تم بھی سنا دو. تو اللہ کی پناہ مانگ لو کہ اتنا صبر کیا، تھوڑا سا اور صحیح. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جب اللہ کی پناہ مانگو گے تو وہ دے دے گا، پھر تم کو وہ توفیق دے دے گا، ہمت دے دے گا. اور یہ جو شیطان کی اکساہٹیں ہیں یہ تو ہر وقت انسان کا پیچھا کرتی رہتی، اور کبھی بھی انسان ان سے محفوظ نہیں ہوتا. لیکن کب محفوظ ہوتا ہے؟ جب انسان ذکر کر کے اللہ کا نام لے کے ایک مضبوط قلعے میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. یہ نشانیاں ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ میریکلز ہیں. یہ دیکھو تو یہ کیا چیزیں جو اللہ نے بنائی. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو کیونکہ کریشن ہے، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اب جو پیچھے دعویٰ کی بات ہوئی اور پھر اس کی میتھڈالوجی بتا دی گئی، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دعوت دینی. اگر ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا تو اس کو اللہ کی نشانیاں دکھاؤ، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی سورج چاند کو نہیں، سورج چاند کے خدا کو. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پہ اڑے رہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم کو یہی کرنا ہے، تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے، کبھی نہیں رکتے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، یلحدون فی آیاتنا، تو جو لوگ اللہ کی آیات کے الٹے معنی نکالتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. یہ کتاب باطل ایکسپٹ ہی نہیں کرتی. لوگوں نے ہر زمانے میں قرآن کے مختلف طرح کے الٹے معنی نکالنے کی کوشش کی یا اس میں تعویلیں کرنے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ باطل اس سے پھر پھسل جاتا ہے، حقیقت پھر سامنے آ جاتی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے ایک ڈیفالٹ ہوتا ہے نا کہ پروگرام، یعنی کہ آپ کتنی بھی اس میں چینجز کر دیں، پھر اگر آپ اس کو ڈیفالٹ کا بٹن دبائیں تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز اپنے اصل میں آ جاتی. تو اسی طرح جو لوگ ٹیڑھے ذہن رکھتے ہیں وہ قرآن کے ٹیڑھے معنی نکال کے لوگوں میں عام کرتے، پھر کیا ہوتا ہے، کوئی عالم حق آتا ہے، وہ صحیح بٹن پریس کرتا ہے، اصل کتاب پھر لوگوں کے سامنے آ جاتی. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. وہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا کہ جو باطل تعویلوں سے اور غلط معنی پہنانے والوں سے اس کتاب کو پاک صاف رکھے گا. تنزیل من حکیم حمید، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو.
بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے، یعنی یہ عربی میں نہ اترتا، کسی اور لینگویج میں ہوتا، انگلش، اردو وغیرہ میں، تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اس کے معنی کا حق ادا ہی نہیں ہوتا اور پوری طرح وضاحت ہوتی ہی نہیں. کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. کبھی کوئی دور سے آواز دے نا تو لگتا ہے کہ کوئی آواز ہے مگر سمجھ نہیں آتی. اسی طرح ان کو بھی حق کی بات کی آواز تو ٹکراتی ہے ان کے کانوں سے، مگر بات ان کے دل میں نہیں اترتی. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. 25واں پارہ. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه. اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، کون سی عورت پریگننٹ ہوئی ہے اور کس نے بچہ پیدا کیا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، یعنی دعائیں مانگتا رہتا ہے، خود بھی مانگتا ہے، اوروں کو بھی. جب کوئی آفت اس پہ آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، بہت ایک دم ڈاؤن ہو جاتا ہے. مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے اور اکڑتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے اور دیر دیر تک کرتا ہے. لیکن بندہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. ورنہ جو لوگ کبھی کبھار پکارتے ہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ نئی سی آواز ہے، کوئی آئی ہے، اس سے پہلے تو کبھی یہ آواز نہیں آئی تھی، یہ کون ہے. ایسے نا اگر آپ دنیا میں کسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کا حال حوال پوچھتے ہیں یا اس سے کوئی تعلق رکھتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے، جب مطلب وہ پہنچ جائیں تو پھر دوسرا کیا کہے گا. تو اللہ کے پاس صرف مطلب کے وقت نہ جائیں. اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن کا ہر وقت بھی حق ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں تو کم ہے. اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پہ یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیونکہ قرآن کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ تجربے اور مشاہدے سے تم اپنے جسم میں بھی ڈھونڈ لو گے اور کائنات میں بھی، یعنی ایسی سائنٹیفک ریسرچز ہوں گی کہ جس سے وہ سب باتیں سامنے آ جائیں گی جو 1400 سال پہلے قرآن نے بتائیں. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے.
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ یعنی جب زمین پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت فرما۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ وہ کب انسانوں پہ عذاب بھیجتا ہے؟ جب انسان حد سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی زبردستی ہدایت پر ہی جمع دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی انسانوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کا حل انسان بعض اوقات خود نہیں ڈھونڈ پاتے، رجوع کرنا چاہیے اللہ کی کتاب سے۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسان کو جوڑا انسان سے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو تم دیکھ کے کہہ سکو کہ خدا ایسا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، یعنی اپنی زندگیوں پر اس کو نافذ کرو اور سب اللہ کے بن کر رہو۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اس کی طرف جانا چاہتا ہے، جس کا دل کھل جاتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی دنیا میں ہی انسان کو عذاب دے کے اس کو ٹھکانے لگا دیا جاتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے، کون ہیں؟ اہل علم، من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پہلی نسل کے بعد جب اگلی نسل آتی ہے اور پچھلی نسلوں کے پاس جب کتاب پہنچتی ہے تو اس کو اس یقین کے ساتھ نہیں لیتے جس کے ساتھ پہلی جنریشن لیتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، کتاب پر ایمان اور یقین جیسے صحابہ کا تھا وہ آج ہمارا تو نہیں ہے، اور جو آج ہمارا ہے وہ ہمارے بچوں کا نہیں ہے، اور ان کے بچوں کا کیا ہوگا یہ تو سوچ کے بھی ہول آتا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، حل کیا ہے، کرے کیا؟ دعویٰ۔ چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب،
ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون نہیں. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. دعویٰ کا کام کرتے ہوئے کبھی فکر نہ کیا کرے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. جو نہیں مانے گا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ خود ان کے اعمال سے باخبر ہے، وہ ان سے نبٹ لے گا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان نازل کی، یعنی اللہ کی شریعت. اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو، یعنی قیامت. تو جس کو سیدھا ہونا ہے وہ ہو جائے، ورنہ کچھ پتہ نہیں کہ اگلا سانس بھی آتا ہے کہ نہیں. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، یعنی آخرت کے آنے کی، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، گناہوں کے باوجود دیتا رہتا ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں؟ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے کہ اگر انسان اپنی ساری کوششوں کا بدلہ دنیا میں ہی دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا میں ہی جزا پانا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھے کہ آخرت کے لیے وہ تیاری نہیں کر رہا. اس کی کیا علامت ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ جب دنیا میں اس کو کوئی رزلٹ نہیں نکلتا نظر آتا تو پھر وہ اس کام میں دلچسپی بھی نہیں لیتا. وہ اللہ واسطے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا اور وہ قدردان ہے اور وہ وہاں کے لیے لکھا جا رہا ہے. ام لہم شرکاء، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا، یعنی یہ اللہ کی شریعت نہیں مانتے تو کیا انہوں نے کچھ خود سے اور چیز تیار کر رکھی ہے اس کے مقابل پیرالل؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا جاتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ داری کا بھی ایک حق ہے، لہٰذا اسی کو سامنے رکھ کے تم بات قبول کر لو. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ جھٹلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے تھے کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یہ خود یہ قرآن بنا کے لاتا ہے. اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ صرف وہی بولتا ہے جس کے دل پہ مہر لگی ہوئی ہو. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. آج کی مین تھیم کیا ہے؟ استغفار، توبہ، پچھلے گناہوں پہ معافی. اور ویسے بھی طاق راتے ہیں، آخری عشرہ ہے، خوب خوب استغفار کریں. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. اس لیے کبھی دل میں مایوسی آنے لگے میری تو سنی نہیں جائے گی، تو نہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. کچھ دعائیں تو ہمیں مانگنی بھی یاد نہیں ہوتی، ہمیں اپنی ضرورتیں خود بھی پوری نہیں پتا ہوتی یا بھول جاتے ہیں.
تو وہ اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان اور نیک کام. لہٰذا جب کوئی اللہ نیکی کی توفیق دے اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں. والکافرون، اور رہے کافر تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، سارے ہی اکڑ جاتے اور کوئی کسی کا کام نہ کرتا. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے. دیکھیے کبھی چھوٹی سی بھی چوٹ لگے نا، کچھ ہو، فوراً استغفار کرے. اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. ہمارا ہی کوئی گناہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ٹھہرا دے، ساکن کر دے، اور یہ جہاز سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا جانتا ہو. اس کو ہر جگہ نشانیاں نظر آئیں گی. دیکھیں نا، ایک نگاہ ہوتی ہے کہ جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان ہر چیز کو کالا دیکھنے لگتا ہے، مایوس، پریشان، کوئی ہوپ نہیں. تو یہ کون ہے جس نے صبر نہیں کیا اور کائنات کی نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ دوسرا ہے شکر گزار انسان. جو ہی وہ شکر کرتا ہے نعمت ملنے پر تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اور کھول دیتے، اس کو اور حکمت سے نوازتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ شکر نہ کرے انسان اکڑنے لگے. ایسے شخص کو تو روحانی غذا نہیں ملتی، اللہ کی نشانیوں سے فیض اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی وہ اپنے سفر کے دوران جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں اور دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں وہی پکڑ لے اور واپس گھر بھی نہ پلٹ سکیں. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی، کچھ پتا ہے کتنا کچھ آپ کے پاس؟ بے حساب، ہر طرح کی نعمتیں. وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے. جو کچھ بھی ہے پاس چند دن کے لیے ہے، ٹیمپریری. کتنے پوزیسو ہوتے ہیں ہم اپنی چیزوں کے بارے میں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو دوسرے جیسے چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اٹھا پھینکتے ہیں. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، کبھی ختم نہ ہوگا. لیکن کس کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاثم. جو بڑے بڑے گناہوں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے. والذین استجابوا لربہم. جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، واقاموا الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں. وامرہم شورا بینہم. اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. یہاں مشورے کو اہل ایمان کی بہترین صفات میں شامل کیا گیا ہے. وہ صفات جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہیں، جو آخرت کا پائیدار گھر دلانے والی ہیں. کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا جس میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوں یا ایک سے زیادہ لوگ متعلق ہوں اس کام سے، اس میں مشورہ کرنا لازم ہے. مثلاً آپ گھر میں رہتے ہیں مل کے،
یہ نہیں کہ ہر روز آپ اپنی پسند کی ڈش بنا لیں. بچوں سے پوچھیں, شوہر سے پوچھیں ان کو کیا کھانا ہے, ان کا کیا مشورہ ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے کپڑے خریدیں اور اپنی مرضی سے خرید کے ان کے سر پہ منڈ دیں کہ بس ٹھیک ہے یہ پہننا ہوگا تم کو, اور کہ ہم ماں باپ ہیں اس لیے ماننا ہے تم کو ہماری بات. نہیں, ان سے مشورہ کریں وہ کیا پسند کرتے ہیں, اگر ان کی بات غلط ہو تو اصلاح کریں, لیکن ان پہ امپوز نہ کریں چیزیں. اسی طرح اجتماعی معاملات میں بھی, مثلاً اگر آپ ٹیچر ہیں, پڑھاتے ہیں, تو اس پڑھانے میں بھی اور اس میں بھی ان کو شریک رکھیں. اسی طرح اگر کوئی انتظام چلاتے ہیں, انتظامیہ میں آپ کوئی مینجمنٹ کرتے ہیں, تو جس سے متعلق وہ چیز ہو ان سب کو مشورے میں شریک رکھیں. اس سے کیا ہوگا, اعتماد کی فضا ہوگی, سب کو پتا ہوگا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے, وہ اس کی کیئر بھی کرے گا, اس کے تھکنے کو, اس کی محنت کو اپریشیٹ بھی کرے گا. لیکن جب مائیں گھر میں یہ کرتی ہیں کہ اکیلے کام لگی رہتی ہے, بتاتی بھی نہیں, شیئر بھی نہیں کرتی, کہتی بھی نہیں, پھر اس کے بعد فرسٹریشن سے غصہ نکال کے سب احسان جتا دیتی ہیں. اب دیکھیں کیا کرایہ بھی ضائع. آپ دیکھیے کہ ایک گھر کی چھت تلے جتنے بھی لوگ رہتے ہوں, گھر سے متعلق جتنے بھی امور ہوں, اس میں سب کو ویل انفارمڈ رکھنا ضروری ہوتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے. اگر انسان ان کو چھوڑ کے صرف اپنی مرضی پہ فیصلے کر لے, اپنی مرضی پہ پروگرام بنا لے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, گھر کی فضا خراب ہو جاتی. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی باہر کیوں گیا ہے, کیا کرنے گیا, جب وہ واپس آئے گا تو ہم کیسے اس کا خیال رکھیں گے کہ وہ تھک کے آیا ہے یا بھوکا ہے یا پیاسا ہے. اب ہو سکتا ہے مثلاً آپ کے شوہر آپ کو بتائے بغیر چلے جاتے ہوں, آپ کو نہیں شریک کرتے ہوں مشورے میں, تو اس میں آپ وہ گئے ہیں اور آپ پیچھے سے خوب کھانے بنا رہی ہیں, محنت کر رہے ہیں, تھک رہے ہیں, وہ واپس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آئے کھانا کھاؤں, کہتے ہیں میں تو دعوت سے ہوا آیا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ نے گھر میں سب کچھ پکا کے رکھ لیا اور بچے انسسٹ کریں کہ نہیں ہم کو تو باہر ہی کھانا چلے. اب آپ نے پہلے نہیں ان کو بتایا تھا کہ آج ہم گھر پہ کھائیں گے, یہ گھر پہ پک رہا ہے, یہ پک چکا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, ہمیشہ بدمزاجیاں, بدمزگیاں اور آپس کے تعلقات خراب, دل ٹوٹتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. تو جنت میں جانے والوں کی ایک خوبی کیا ہے, وہ امرہم شورا بینہم, اور مشورے میں ہوتا کچھ نہیں. بعض اوقات ہمیں صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری بات نہ مانی جائے یا ہماری مرضی نہیں چلے گی, اس لیے کسی کو نہ ہی بتاؤ تو ہم خود ہی کر لیں یا میں خود ہی کر لوں. اس میں آپ کے لیے ایک سہولت تو ہوتی ہے کہ آپ کو جو جی چاہتا ہے آپ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہوتا کچھ, لیکن اینڈ ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے مشورہ کرنا جو ہے یہ دین کے کاموں میں سے ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے اجتماعی کاموں میں ایک شخص ہی اپنے اوپر سارا بوجھ اٹھا لے, جتنے لوگوں کا کام ہے وہ سارے اس میں حصہ ڈالیں, نیکی میں بھی پڑے, اور اگر وہ غلط مشورہ دے رہے ہیں تو اس کے بھی رسپانسبل ہوں. وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی آگے دیتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں, یعنی وہ اس کو صرف مسکینوں کی طرح سہ نہیں لیتے بلکہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں, اپنی پوزیشن کلیئر بھی کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ خود نہیں بدلہ لے سکتا, تو ایسی صورت میں انسان کسی اور کی مدد بھی لے سکتا ہے. مثلاً بعض اوقات جب یہاں بات ہوتی ہے نا قرآن مجید میں کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ پر ناروا زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم احسان کریں, ان کے ساتھ بھی اچھا کریں. ہاں اچھا تو کرنا ہی ہے, آپ کو اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی. ہاں ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی تدبیر ضرور کرنی, خود روک سکتے ہیں تو خود روکیں, اور اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کی مدد لے لیں اور اس کا سدباب کریں, لیکن اپنے اخلاق کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. کچھ لوگ حاصل انہیں کچھ نہیں ہوتا, صرف چیخ چلا کے سمجھتے ہیں انہوں نے بدلہ لے لیا. نہیں, یہ نہیں بدلہ ہوتا. بدلہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو اس زیادتی سے روک دیا جائے, اور اگر انسان نے انتقام لینا ہے تو قصاص لے سکتا ہے, لیکن اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, کیسا بدلہ, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی
جتنی اس کے ساتھ ہوئی بس. پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ. وہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ لکھا گیا. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا کہ جو زیادہ بدلہ لیں، اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے. اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے، جیسے کوئی کسی شیر کو یا کسی سانپ کو دیکھتا ہے کہ اگر سمجھے کہ وہ اس پہ اٹیک کرنے والا ہے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاءکار نقصان میں وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ. مان لو اپنے رب کی بات، مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، بہت سخت دن. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. جیسے کہ کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا، اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اپنے پاس سے نہیں. وہ برتر اور حکیم ہے. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. روح سے مراد وحی الہی اور وہ تعلیم جو وحی کے ذریعے آئی آپ کے پاس. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. ما کنت تدری مل کتاب، اس سے پہلے تو تمہیں کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، تم نے کبھی جانی بھی نہیں تھی. اور ایمان کیا ہوتا ہے 40 سال کی عمر تک آپ کو نہیں معلوم تھا، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راستہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.